فلما ذهبوا به، ابا نے بھیج دیا، سب لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے. تو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو ابا کے پاس آئے یبکون، روتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے ڈرامے بازی میں رونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. کسی کے رونے کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہ ہوا، چاہے کوئی قرآن پڑھ کے ہی رو رہا ہو. خوب سمجھ لو، میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے رونے دھونے میں بہت آگے ہوتے ہیں، عمل میں کیا ہے؟ زیرو. رونا اچھی بات ہے، قرآن پڑھ کے رونا، دعا مانگ کے رونا اچھی بات ہے، حدیث میں اس کی ترغیب ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن ایک رونا دل کا ہوتا ہے، ایک رونا ڈرامے بازی والا ہوتا ہے. دل کا رونا وہ ہے جس پہ آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو، اپنے اعمال کی فکر ہو. ڈرامے بازی والا رونا وہ ہے جس میں رو رو کے پاگل ہو جاؤ لیکن ایک گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. جیسے 27ویں رات کو دبا کے پبلک رو رہی ہوتی ہے اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام ہوتا ہے ان کا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وراثت جو کھا کے بیٹھا ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا بہن کو وراثت دینے کا پروگرام نہیں ہوتا، جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے. تو یہ والا رونے کی کوئی حیثیت نہیں. تو رات کو روتے ہوئے آئے، انا ذهبنا، ابا ہم گئے تھے، نستبقوا، دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، آپس میں ریسنگ کا مقابلے بازی چل رہی تھی. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، بیٹا تم یہاں ہمارے کپڑوں کی حفاظت کرو. فأكله الذئب، بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا. رو رہے ہیں. وما انت بمؤمن لنا، ابا ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. پہلے سے ہی دیکھو، ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ آپ سنتے ہی بول دیں گے جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں پہلے سے پتہ ہے. ولو کننا صادقین، کتنا سچ بول رہے ہو لیکن آپ نے بولنا یہی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی ہوشیاری ہے نا، دیکھو. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹا خون لگا کے کرتے پہ لے آئے. حضرت یوسف کا پھٹا ہوا کرتا لے کر آئے کہ ابا یہ کرتا بچا ہے، اس پہ یہ خون لگا ہوا ہے. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، نا بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے کہانی بنائی ہے. عالم الغیب نہیں تھے لیکن قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ تم تو پہلے سے ہی حسد کرتے تھے. تو مجھے لگتا ہے یہ حسد اب اثر اس حسد نے دکھا دیا ہے. لیکن اب کریں کیا، اپنے ہی اولاد ہے، اپنے ہی بیٹے ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. کہنے لگے فصبر جمیل، میرے پاس سوائے صبر کے اور کوئی آپشن نہیں. نہ کیس کر سکتے ہیں اولاد کے خلاف، کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. بار بار جب ان کو کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ ابا ہم جھوٹے ہیں، اور معاملات خراب ہو جائیں گے. تو کیا کہنے لگے؟ صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں انسان صبر کرے اور شکایت ذرہ برابر بھی نہ کرے. قرآن کہتا ہے